آج ہم تسہیل النحو کا سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، جس میں نواسخ جملہ کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ نواسخ ہے کیا۔ تو عزیز بچوں، نواسخ ناسخ کی جمع ہے، اور ناسخ کا لفظ نسخ سے ماخوذ ہے، اور اسی سے مفعول کا صیغہ منسوخ آتا ہے، اور یہ اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ کسی عمل کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو یہ نواسخ جملہ تعداد میں 6 ہیں، جن میں افعال ناقصہ آتے ہیں، افعال مقاربہ آتے ہیں، حروف مشابہ بالیس ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، لا نفی جنس کا حرف ہے، اور افعال قلوب ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو جملے ہیں یہ نواسخ جملہ ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی عامل ہمارے سامنے موجود ہیں، خواہ وہ ناقصہ سے تعلق رکھتے ہیں، مقاربہ سے ہیں، یا مشابہ بالیس سے ہیں، یہ تمام پہلے عمل کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ اور ابتدائی عمل ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں کہ بنیادی عمل جو ہوتا ہے کسی اسم کا وہ مرفوع حالت ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے مبنی معرب کے سبق میں پڑھا تھا کہ جب ایک اسم کسی لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے تو وہ مبنی بر رفع ہوتا ہے کہ وہ اسم غیر مرکب ہے۔ تو اسی طرح مرفوع حالت جو ہے وہ اسم کی اپنی بنیادی علامت ہے۔ تو مبتدا خبر جو ہیں یہ کسی جملہ کی ابتدا ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جملہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، یعنی مبتدا خبر سے مل کر بنتا ہے، لیکن انہی مبتدا خبر والے اسی جملے کے اوپر جب ناقصہ داخل ہوں گے تو مبتدا خبر کا حکم منسوخ کر دیں گے، مقاربہ آئیں گے تو بھی اس کا حکم کو منسوخ کر دیں گے۔ یہ تمام الغاز جتنے بھی ہمارے سامنے یہ 6 عوامل موجود ہیں، ناقصہ، مقاربہ، مشابہ بالیس، مشبہ بالفعل، لا نفی جنس وغیرہ، تو یہ تمام کے تمام پہلے حکم کو منسوخ کر کے ایک نیا حکم اور نیا اعراب سامنے لاتے ہیں۔ تو آج ہم جو مفصل باز پڑھ رہے ہیں وہ افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ تو یہ نواسخ جملہ 6 ہیں، اب ان میں سے ہر ایک کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم ناقصہ کے اوپر بات کریں گے۔ تو افعال ناقصہ تعداد میں 13 ہیں، جن میں کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ما زالا، ما بارہا، ما فاتحہ، من فکا، ما داما اور لیسا، یہ 13 افعال ہیں جن کا نام ہے افعال ناقصہ۔ اور ان کو ناقصہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ناقصہ نقص سے نکلا ہے، یعنی اس میں کوئی کمی ہے، نقص ہے، خرابی ہے۔ تو اس میں کمی یہ ہے کہ یہ فعل لازم کی طرح پاورفل نہیں ہے۔ دیکھیں فعل لازم ہے تو وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر ہی مکمل جملہ بن گیا۔ داخل زید، زید داخل ہو گیا، شارب زید مان، تو اس میں تو وہ جملہ مطلب ہے متعدی فعل ہے۔ تو لازم فعل جس طرح اپنے فاعل کو لے کر ہی مکمل جملہ بن جاتا ہے، تو اس طرح کی ان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ جب تک انہیں خبر نہ ملے یہ اپنے جملے کو مکمل ہی نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے الماء باردن، تو یہ کانا، اب کان الماء باردن، کانا نے اپنے اسم کے ساتھ خبر کو بھی لیا تبھی جا کر یہ مکمل جملہ بنا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں نواسخ جملہ کیوں کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ مثال موجود ہے الماء باردن، کہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اب دیکھیں الماء کے طرف کلمہ پر بھی رفع ہے، باردن کے آخر میں بھی رفع ہے۔ تو اب پہلے اسم کے اوپر الماء چونکہ الف لام لگا ہوا ہے تو آخر جو طرف کلمہ ہے اس کے اوپر ایک حرف یعنی ایک علامت رفع آئی، اور دوسرے باردن میں چونکہ تنوین اس لیے آئی ہے کہ یہاں الف لام نہیں لگا ہوا۔ تو بنیادی طور پر بچوں کو سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر اسم اس کے اوپر الف لام لگا ہوتا ہے تو اس کی ایک حرکت گر جاتی ہے، جیسے الماء، اسی ال کو ہٹا دیں تو ماؤن بن جاتا ہے۔ جس طرح باردن کے اوپر الف لام نہیں تھا تو وہ تنوین منون حالت میں موجود ہے۔ تو اب یہ الماء باردن جب اس کے اوپر نواسخ جملہ میں سے ناقصہ آیا
تو اس نے الماء بارد کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس کا پہلا حکم تو یہ تھا کہ مبتدا بھی مرفوع تھا، اس کی خبر بھی مرفوع تھی، تو جب اس کے اوپر افعال ناقصہ میں سے کانا آیا تو اس نے تبدیلی یہ ظاہر کر دی کہ الماء کو اپنا اسم بنایا، بارد کو اپنی خبر بنا لیا۔ تو اب یہ بارد وہ خبر نہیں ہے جو الماء کی تھی، اب یہ خبر کانا کی ہے۔ تو الماء جو مبتدا تھا یہ اس کا اسم بن گیا، اور کانا نے اپنے اعراب میں بھی تبدیلی کر دی کہ الماء کا جو مرفوع رفع حالت میں یہ تھا، اس کا اعراب رفع تھا، تو اس کو تو برقرار رکھا، لیکن باردن کی تنوین جو رفع کی حالت میں تھی اس کی رفع کو ہٹا کر نصب دے دیا۔ تو یہ افعال ناقصہ ہیں اور نواسخ جملہ میں سے پہلی صورت ہے۔ تو اب اس کی ترکیب کیا ہے؟ سب بنیادی طور پہ ہم نے ترکیب کو بھی جاننا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہماری ترکیب مضبوط ہوگی، ہماری بنیاد مضبوط ہوگی، تو ہم علم نحو کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ تو کان الماء باردن، ہم نے ترکیب یہ پڑھی تھی کہ الماء مبتدا ہے اور باردن اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا تھا۔ لیکن اب کانا افعال میں سے افعال ناقصہ ہے، تو یاد رہے کہ جب جملے کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب بعد میں چونکہ مبتدا خبر تو ہیں، لیکن جب ابتدا فعل سے ہو گئی تو اب یہ جملہ اسمیہ نہ رہا بلکہ یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ کیسے؟ کانا فعل از افعال ناقصہ، فعل از افعال ناقصہ، الماء اس کا اسم اور باردن اس کی خبر ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ، جملہ فعلیہ ناقصہ، فعلیہ اس لیے کہ فعل سے ابتدا ہو رہی ہے، ناقصہ اس لیے کہ اس کی ابتدا ناقص اسم ناقص عامل کانا سے ہو رہی ہے، اس لیے ہم اسے جملہ فعلیہ ناقصہ کہیں گے۔ دوسری مثال ہے الطالب فی الغرفۃ، کہ طالب علم کمرے میں ہے، تو ہم نے اس کی ترکیب یہ کی تھی کہ الطالب مبتدا، الطالب مبتدا تھا ہمارے پاس، اور فی الغرفۃ فی جار الغرفۃ مجرور ہے، تو یہ جار مجرور ہم نے متعلق کیے تھے ثابتن شبہ فعل کے، چونکہ مبتدا مرفوع ہے تو اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو ہم نے ثابتن کو مرفوع حالت میں مقدر مانا تھا، پھر اس میں ہوا ضمیر ہم نے فاعل کہا تھا پچھلی ویڈیوز میں، اس کا ہوا ضمیر فاعل ہے، تو اب یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنا تھا۔ اب کانا جب اس پہ داخل ہوا تو کان الطالب فی الغرفۃ، تو اب اس کی ترکیب کانا فعل ناقص، الطالب اس کا اسم، اور فی الغرفۃ جو ہے یہ جار مجرور متعلق ثابتن کے نہیں ہے، اب یہ ثابتن شبہ فعل ہوگا، کیونکہ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے کہ افعال ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوگا اور اس کی خبر منصوب ہوگی، یہی بات ہم نے یاد رکھنی ہے۔ تو ان تمام جو نواسخ جملہ ہیں ان کے عمل کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہر ایک کی مثال یاد ہونی چاہیے۔ ناقصہ کی مثال کان الماء باردن، مقاربہ ہے تو کاد المطر ان ینقطع، مشابہ بلیس ہے تو لا رجل قائما یا مل انہار فائضۃ، مشبہ بالفعل ہے تو ان اللہ غفور، لا نفی جنس ہے تو لا سرور دائم، افعال قلوب ہیں تو ظننت ان العالم قائم وغیرہ، یعنی ہر ایک کی آپ کو ایک ایک مثال بطور نمونہ یاد ہونی چاہیے، تب آپ کو ان کا جو اعراب ہے وہ یاد رہے گا۔ تو اب کانت، چونکہ کان الماء باردن ہوتا ہے، اس کی حالت خبر منصوب ہوتی ہے، تو ہم نے فی الغرفۃ کو ایک منصوب اسم کے متعلق کیا، یعنی ثابتاً شبہ فعل کی، کانا فعل افعال ناقصہ، الطالب اس کا اسم، فی جار الغرفۃ مجرور، جار مجرور متعلق ثابتاً شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر، یہ پورا شبہ جملہ
یہ شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ۔ تو یہ افعال ناقصہ میں سے، ان افعال ناقصہ میں سے سب سے پہلے کانا ہے۔ تو یاد رہے یہ کانا جو ہے، کانا کی 4 قسمیں ہیں۔ کانا ان 4 صورتوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ کبھی تو کانا ناقصہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا کان الماء باردن، تو کانا ناقصہ تب ہوتا ہے جب اس کا اسم مرفوع ہوگا، اس کی خبر منصوب ہوگی۔ دوسری صورت ہے کانا تاما، یعنی جب کانا اپنے اسم کے بعد خبر کو نہیں پاتا، تو چونکہ یہ ناقص ہے نا، عام فعل تو ہوتا تو وہ جملہ فعلیہ بن جاتا، یعنی مکمل ہو جاتا اپنے عمل میں فعل لازم کی طرح، لیکن یہ چونکہ ناقصہ ہے تو جب اس کا اسم ہوگا اور خبر نہیں ہوگی تو اس وقت ہم اسے ناقصہ کی بجائے تاما کہہ دیں گے کہ اب یہ کانا ناقصہ نہیں ہے، اب یہ کانا تاما ہے۔ تو جب کانا تاما ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی کانا بمعنی ثابتہ یا حاصلہ ہوتا ہے، جیسے کان اللہ ولم یکن غیرہ، کان اللہ ولم یکن غیرہ، اللہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اب کانا یہ فعل ناقص نہیں ہے کہ کان اللہ ثابتاً ولم یکن غیرہ ثابتاً، اگر تو آپ ان کی خبر کو محذوف مان لیں تو پھر یہ ناقصہ بن جائے گا، لیکن ظاہر صورت میں چونکہ ان کی خبر نہیں ہے تو ہم اگر کلام کو یہاں ختم کرنا چاہیں جملے کو تو کانا بمعنی ثابت، کانا تاما بمعنی ثابت، اور لفظ اللہ اس میں جلالہ شریف اس کا فاعل ہے تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ۔ ولم یکن غیرو میں وہ عاطفہ ہے، لم جازمہ ہے، یکن پھر فعل تام ہے بمعنی ثابت ہے، یعنی بمعنی یثبت، اور یکن بمعنی یثبت، غیرہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ معطوف، یہ معطوف معطوف الیہ مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ۔ تو یہ کانا تام ہے۔ کانا زائدہ جو ہوتا ہے، یاد رکھیں کانا زائدہ ہمیشہ 2 لازم اور ملزوم چیزوں کے درمیان آتا ہے، جیسے جار اور مجرور کے درمیان آ جائے، یا مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائے، یا فعل تعجب کا جو ما تعجبیہ ہوتا ہے اس کے بعد فعل ماضی آتا ہے اس کے درمیان میں آ جائے، تو اس وقت یہ کانا زائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسے القطار کانا متحرکن، القطار کانا متحرکن۔ اب القطار مبتدا ہے، متحرکن خبر ہے، مبتدا خبر 2 لازم و ملزوم چیزیں، یعنی ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں کانا آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کانا زائدہ ہے۔ یہ کانا کیا ہے؟ زائدہ ہے، کیونکہ القطار کانا متحرکن میں القطار مبتدا ہے اور جو کانا ہے یہ زائد ہے۔ القطار مبتدا اور کانا زائدہ متحرکن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ما آسان زیدن، ما کانا احسن زیدن اگر بن جائے تو اس صورت میں یہ کانا زائدہ ہوگا، کیونکہ اب یہ کانا ما تعجبیہ اور آسانہ کے درمیان میں آ رہا ہے، حالانکہ فعل تعجب کے ما کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہ ما بمعنی ما تعجبیہ بمعنی شیء عظیم مبتدا ہے، یہ ما تعجبیہ بمعنی شیء عظیم، ما تعجبیہ بمعنی شیء عظیم، شیء موصوف، عظیم صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا، اس کے بعد جو آسانہ آ رہا ہے،
آسانہ فعل ماضی ہوا ضمیر فاعل زیدن اس کا مفعول بھی ہے، تو آسانہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جو مبتدا بنا تھا اس کی خبر. تو یہ آسانہ زیدن یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ اس کی ترکیب ہے. چونکہ تجربیہ فعل جو ہے یہ انشاء سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ. اور جہاں یہ کانا درمیان میں آ گیا تو ہم کہیں گے ما تجربیہ بمعنی شیء عظیم مرکب توصیفی مبتدا کانا زائدہ آسانہ فعل ہوا فاعل زیدن مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ.